یہ تصویر تاریخ کے ایک طاقتور کردار کی ہے، مگر اس روپ میں آپ نے شاید کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ کون ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ یہ تصویر کوئی عام یا سرکاری تصویر نہیں، یہ ایک نایاب لمحے کو محفوظ کرتی ہے، ایسا لمحہ جو طاقت، سیاست، قبائلی روایت اور خاندانی فیصلوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تصویر ہمیں اس دور میں لے جاتی ہے جب یہ شخصیت ابھی اقتدار کے ایوانوں میں نہیں پہنچی تھی، مگر اس کی تقدیر کے خدوخال واضح ہو چکے تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر حبیب بلاگز کی آڈیو سیریل۔ ساتھ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ 1933 میں صدام حسین کی باقاعدہ منگنی اپنی قریبی کزن ساجدہ طلفہ سے ہوئی، جو ان کے ماموں اور سرپرست خیراللہ طلفہ کی بیٹی تھیں۔ یہ منگنی بغداد کے کسی سرکاری یا شہری ماحول میں نہیں بلکہ صدام کے آبائی شہر تکریت میں خاندانی اور قبائلی سطح پر طے پائی۔ اس فیصلے میں قبیلہ البو ناصر کی روایات، سماجی اثر و رسوخ اور قبائلی وفاداری کو فیصلہ کن حیثیت حاصل تھی۔ یہ رشتہ دراصل صدام حسین کے بچپن ہی میں طے کر دیا گیا تھا، جو عراقی دیہی اور قبائلی معاشروں میں ایک عام روایت سمجھی جاتی تھی، تاہم 1966 میں اسے عملی اور رسمی شکل دی گئی۔ اس وقت صدام حسین کی عمر تقریباً 26 برس تھی اور وہ باس پارٹی کے ایک سرگرم مگر ابھرتے ہوئے کارکن کے طور پر جانے لگے تھے۔ فروری 1966 میں باس پارٹی نے جنرل عبدالکریم قاسم کی حکومت کا تختہ لٹ دیا۔ اگرچہ صدام حسین براہ راست اقتدار کے مرکز تک نہیں پہنچے، لیکن وہ پارٹی کے خفیہ، تنظیمی اور انقلابی نیٹ ورک کا حصہ بن چکے تھے، جس سے ان کی سیاسی حیثیت مضبوط ہوئی۔ اس منگنی کے پس منظر میں ذاتی رغبت سے زیادہ قبائلی وفاداری اور سیاسی حکمت عملی کارفرما تھی۔ خیراللہ طلفہ نہ صرف صدام کے قریبی رشتہ دار تھے، بلکہ ان کے نظریاتی سرپرست بھی تھے۔ وہ ایک سخت غیر عرب قوم پرست، سابق فوجی افسر اور برطانوی و شاہی نظام کے شدید ناقد تھے، جنہوں نے صدام حسین کی فکری، سیاسی اور نفسیاتی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ساجدہ طلفہ سے یہ رشتہ صدام کے لیے محض ازدواجی بندھن نہیں، بلکہ طاقت کے ایک محفوظ خاندانی حصار کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ خاندانی اتحاد بعد کے برسوں میں صدام حسین کے اقتدار کو مستحکم کرنے میں کلیدی ثابت ہوا۔ اقتداروں میں آنے کے بعد بھی انہوں نے ریاستی ڈھانچے میں خاندانی اور قبائلی وفاداری کو ترجیح دی، جس کی جڑیں اسی دور میں پیوست تھیں۔ یوں 1966 کی یہ منگنی محض ایک ذاتی واقعہ نہیں، بلکہ عراق کی آنے والی سیاسی تاریخ کا ایک خاموش مگر فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ یہ نایاب تصویر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ صرف میدان جنگ یا اقتدار کے ایوانوں میں نہیں بنتی، بلکہ ایسے خاموش فیصلوں سے بھی بنتی ہے جو بعد میں پوری قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔